اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی اور ایک جمعہ ہم سب کو مل گیا۔ جو سن رہے ہیں مبارک ہو، اللہ نے آپ کی سانسیں آج کی جمعہ کے لیے بھی قبول کر لی۔ جمعہ بابرکت دن ہے، مومن کی عید ہوتا ہے، اور رمضان کی عید، بقرعید کی عید، یہ دو عید ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ مومن کی عید ہوتا ہے۔ اس جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے برکتیں رکھے ہیں۔ جمعہ کو نیا غسل کیا جاتا ہے، جمعہ کی سنتیں عطا ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جو داخل ہوتا ہے اس کو ثواب بھی کیٹیگریز ہوتا ہے، کسی کو اونٹ کے اتنا ثواب، یہ سب حدیثیں ہم سن کے ہیں۔ تو جمعہ بھی ایک عید کنسیڈر ہوتی ہے۔ جمعہ کی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے تو دعا خالی نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو بھائی، اب ہم اس نازک دور پہ گزر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے باریک مسئلے جو بہت زیادہ علم درکار رکھتے ہیں، ان پہ بحث کرنا چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مناظروں کے لیے تیار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی لقب نہ دے، کوئی کافر نہ کہے، کوئی بدعتی نہ کہے، کوئی منافق نہ کہے، کوئی زندیق نہ کہے، کوئی بھی لقب نہ دے۔ اس وقت اگر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز بدعت ہے یا کوئی چیز کفر تک لے جا رہی ہے، کوئی چیز شرک تک لے جا رہی ہے، اگر سے ہو سکے تو سمجھانے کی کوشش کرو، مگر لقب دیا مت کرو کہ تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ بھائی، مسلمان رہنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے 3 کنڈیشنز کافی ہیں۔ ایک، مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، یہ بہت بڑا کنڈیشن ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ جمعہ جاتے ہیں، ماں باپ نماز ادا کرتے ہیں، ماں باپ مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں، تو بھائی سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اس کی گواہی دے سکتے ہو۔ تو یہ چھوٹے سے سمپل کنڈیشنز ہیں۔ 90 چیزیں اگر سے کفر کی بھی دکھ رہے ہیں، ایک چیز اللہ کے کرم سے اسلام اور ایمان کی نظر آ رہی ہے تو اس کو مسلمان کنسیڈر کرو۔
शेख सनहिंदी मजीद अल अफसानी ने कहा है, जब तक अपने नफ्स को कुफर काफिर से बदतर ना समझो, अल्लाह की मारिफत तुम पे हराम है। तो भाई हम लोग फैसले करने नहीं आए हैं, हम लोग फैसलों को मानने आए हैं। अल्लाह ने जो फैसला, अल्लाह के रसूल ने जो फैसला कर दिया उम्मत के लिए, उस उम्मत की जिम्मेदारी है कि आमन्ना सदख्ता कहते हुए उस पे अमल करे। तो लक़ब दिया मत करो, एक दूसरे के हक में दुआ करो। भाई जो गैब से दुआ होती है एक दूसरे के हक में, वो बहुत ही दर्जा रखती है अल्लाह के यहाँ पे। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम पे चलाए। तो आज जो आयत पढ़ी गई है वो सूरह ताहा की है। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मन, ये मफ़हूम है तर्जुमानी। तो भाई आज जुम्मा एक ऐसी इस्लाम और ईमान की खबर है जिसे बहुत से उलमा ज़ाहिर नहीं करते। बहुत से उलमाए दीन, बहुत से स्कॉलर इसके जो हिडन सीक्रेट्स हैं ज़ाहिर नहीं करते। और वो एक मसलियत है कि वो बातें ज़्यादातर लोगों के दिलों में उतरना मुश्किल है और ज़्यादातर राज ही में अच्छी रहती है। लेकिन वक्त ऐसा है कि ये सब राज ज़ाहिर होना ज़रूरी है ताकि मुसलमान को उसकी औकात नज़र आ जाए कि वो किसका बंदा है, किसका उम्मती है, किसकी नबूवत को तस्लीम करता है, किसकी नबूवत की गवाही देता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, ताकि इसके अंदर बहादुरी पैदा हो, ताकि इसके अंदर ईमान में इजाफा हो और इसका ईमान पहाड़ों जैसा मजबूत हो। इसलिए ये सीक्रेट जानना ज़रूरी है। तो अल्लाह हम सब की मदद फरमाए और इसको सही डायरेक्शन में लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बातें हैं आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसमें कुछ सवाल आपको खटक रहे हैं तो ये बातों को इग्नोर भी कर सकते हैं। थोड़ी बातें कुरान से ही हैं, थोड़ी बातें सही हदीस से हैं, थोड़ी बातें अक़वाल हैं बुजुर्गों के, सहाबा के, वलियों के, ताबईन के, थोड़ी बातें जो खुद मैंने सोची हैं। ये 100% गलत हो सकती हैं। तो जो अल्लाह के रसूल के हदीस हैं आमन्ना सदक़ता, जो सहाबा के कौल हैं आमन्ना सदक़ता, जो बुजुर्गों के हवाले से कौल है आमन्ना। जब मेरा कौल है भाई, यू हैव चॉइस, यू कैन रिजेक्ट इट और यू कैन एक्सेप्ट इट। तो जो भी बातें हैं गौर से सुनना। आज जो मेन टॉपिक है, जो हम लोगों के लिए एक मजबूत दलील है, वो है मेराज, मेराज रसूल। ये मेराज रसूल जब आती है तो मजीदों में थोड़े बयान होते हैं कि अल्लाह के रसूल काबतुल्लाह में सो रहे थे, हजरत जिब्राइल आए, छत तोड़ के आए, दरवाज़ा खटखटाया नहीं, इस वक्त छत तोड़ के निकल के आए, फिर छत में से बाहर निकाले, कमरे में से बाहर निकाले, फिर छत जैसी थी वैसी हो गई। ये एक पहला ही करामत हो गई कि अल्लाह के रसूल को दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया, अल्लाह के रसूल को छत फाड़ के छत से अंदर आए कमरे में, फिर कमरे में से छत के ऊपर ले गए, फिर छत जैसा टूटा था वैसा पहले जैसा हो गया। तो एक करामत दिखा दी। फिर निकलने के बाद अल्लाह के रसूल को जब हतीम में लेके गए, वहाँ पे सीना चीरा गया, दिल को धोया गया। ये सब बातें सुनते हैं हम लोग हर शबे मेराज की रात में। हाफिज साहब, मौलवी साहब मस्जिदों में सुना देते हैं। तो सीना चीरा गया, फिर उसमें से दिल निकाला गया, दिल को धोया गया, दिल को पाक किया गया, फिर 2 प्याले लाए गए थे, उसमें ईमान की और मजबूती इल्म दाखिल कर दिया गया, फिर सीना जैसा था वैसा हो गया, फिर
خون کا دوران جیسا تھا ویسا ہو گیا، اللہ عالم۔ تو یہ سب مفہوم ہے، حدیث کی ورڈ بے ورڈ نہیں، یہ سب ایکسپلینیشنس ہے۔ تو یہ ہو گیا، ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے براق لایا گیا، ایک ہارس ٹائپ اینیمل جس کی صورت، یہ سب روایتیں ہیں، ایک عورت کی جیسا وہ کچھ بھڑکنے لگا، یہ کرنے لگا، یہ بھی مفہوم ہے۔ تو پھر جبرائیل ساتھ میں نکلے، تو اللہ کے رسول کو براق پہ بٹھایا گیا، پھر بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ تو اس وقت تھوڑی روایتیں آتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، تو یہ تینوں فرشتے ساتھ تھے۔ تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول کی پوری رہبری حضرت جبرائیل کر رہے تھے۔ تو معراج کی جو رات ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے۔ یہاں پہ تھوڑے باتیں ہیں، تو یہ ہم لوگوں کو بیت المقدس تک لے کے گئے۔ یہ ایک محدث جو ابن حجر اسقلانی ہے، یہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب لے کے جایا گیا تو وہاں پہ جو براق آئی تھی اس کو باندھ دیا گیا، گھوڑے کو جیسا باندھتے ہیں ویسا باندھ دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے امامت کی، یہ جانے کے ٹائم کا صرف یہ ایک ہی محدث ہیں جنہوں نے اپنی شرح میں ایسا لکھا ہے، باقی سب کہتے ہیں معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے امامت کی۔ یہ ابن حجر اسقلانی جو فتح الباری کے آتھر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جانے معراج اوپر چڑھنے سے پہلے یہاں پہ نماز ادا ہوئی، اللہ عالم۔ بہرحال نماز ادا ہوئی، یا جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ہوگی، وہ اس کی ایک بحث ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ڈیٹیلز آئے گا، اس کے ہڈن سیکریٹس آئیں گے۔ تو بیت المقدس آنا کس لیے ضروری تھا؟ جیسا چھت پھاڑ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے بغیر جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلا لیتا تھا، اللہ کی قدرت سے کچھ نہیں، یہ سب ہڈن سیکریٹس ہیں۔ تو مکے سے بیت المقدس، ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، تو شاید اس لیے لگے، یہ ایک بات ہے۔ تو بھائی ایک ہڈن سیکریٹ ہے، یہ ہڈن سیکریٹ کیا ہے؟ بیت المقدس کے ایگزیکٹ اپوزٹ، ذرا غور سے سننا، ایگزیکٹ اپوزٹ فرشتوں کے زمین پہ آنے کی ایک سیڑھی رکھی گئی ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، پھر زمین سے آسمان پہ جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ایک لفٹ سسٹم ہے، اب ہم لوگ لفٹ بولتے ہیں، تو جہاں سے فرشتے زمین پہ داخل ہوتے ہیں، پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں، پھر آسمان سے زمین پہ داخل ہوتے ہیں، تو ایک لفٹ سسٹم ہے، یہ ایک ہڈن سیکرٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس وہاں پہ لے جایا گیا، پھر وہاں پہ حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی؟ معراج شروع ہوئی، سیڑھی آئی، ایک سیڑھی سے لٹکائی گئی، تو وہاں پہ دونوں چڑھ گئے، تو پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ تو یہ پہلا ہڈن سیکریٹ ہے۔ یہاں پہ بیت المقدس جو آج موجود ہے یروشلم میں، اس کے اپوزٹ میں فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ بھائی قرآن کے اندر کچھ ایسے ہڈن سیکریٹس ہیں جہاں کی آیتیں تلاوت کرنے سے یہ سب ہڈن سیکریٹ کھلتے ہیں، اللہ عالم۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ پہلا معراج کے پارٹ میں اتنا کافی ہے، 15 منٹ ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ بیزار ہو جائیں گے، تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ معراج کا انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے فل ڈیٹیل۔ تو دوسرے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ جمعہ کی مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جمعہ نصیب فرمایا، ہم سب کو نصیب فرمایا، اور جمعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرمائے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو جان کے ہوئے جو انجانے میں ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو مومن بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو انسان کامل بنا دے۔ اے اللہ تیری مدد ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔